السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ وفا کہتی ہے عمار سے کہ ثالث سے کہ تم بہت ہی دھوکے باز اور جھوٹے انسان ہو، اور عثمان جو ہیں وہ شفا کو ساتھ لے کر پوری فیملی کے ساتھ گھر واپس آتے ہیں اور آ کے اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کی منگنی کر کے اس کی شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ یہاں پر ثالث سے ملنے کے لیے پہنچی ہوئی تھی، جس پہ باپ جو ہے وہ بہت غصہ ہوتا ہے اس کو، اور اس سے غصے میں پوچھتا ہے کہ تم کیوں گئی تھی وہاں پر۔ اور ثالث جو ہے وہ فون کرتا ہے شفا کو اور اس کو کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ تو شفا کہتی ہے کہ تم اگر میرے نہیں ہو سکتے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اور ثالث پھر وفا سے کہتا ہے کہ تمہیں ابھی تک میری محبت پہ یقین نہیں آیا، اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اور وفا جو ہے وہ چونک جاتی ہے، اور جو ان کی جو بہن ہے، اس کی جو چھوٹی پھپھو ہے ثالث کی، وہ کہتی ہے کہ میرے دونوں بھائیوں نے مجھے اکیلا بے سہارا چھوڑ دیا، اور اب اپنی ہی بیٹی کے ہاتھوں اب یہ لوگ رسوا ہوں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے غیر کی اس قسط میں دیکھا کہ ثالث جو ہے وہ ابھی تک انہی کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ وہ کسی طرح وفا کو اپنی محبت کا یقین دلا دے، اور لیکن وہ ابھی بھی اس سے کہتی ہے کہ چونکہ شفا نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے، اس لیے تم دوبارہ راضی کرنا چاہتے ہو۔ تو وہ اس کو بار بار اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ شفا نے مجھے نہیں بلکہ میں نے شفا کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم دوبارہ سے میرے پاس آ جاؤ۔ اور پھر وہ اپنے والد سے بھی کہتی ہے کہ آپ مجھے باہر مت بھیجیں پڑھنے کے لیے، کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اتنے عرصے کے بعد آپ سب مجھے ملے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ میں آپ لوگوں سے دور جاؤں، اور نہ ہی میں ابھی ثالث سے خلا چاہتی ہوں۔ تو باپ بڑا حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ تھوڑا سوچنے کا موقع دے دیں۔ اور ادھر شفا جو ہے وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ اس کے چچا نے اس کو اپنی بیٹی مان لیا ہے، اور جو اس کی چچی ہیں اور وفا کی جو سوتیلی ماں ہیں وہ بھی اس کو بیٹی کی طرح اب پیار کرنے لگی ہیں، اور وہ فیملی جو ہے ایک ہیپی فیملی کے طور پر رہ رہی ہے، اور پھر وہ سب پروگرام بناتے ہیں کہ ہم اکٹھے لنچ کرنے جائیں گے۔ تو یہ دیکھ کے بہت جلد ہوتی ہے کہ وفا کی زندگی یہاں سیٹ ہو گئی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ چالاکی سے ان کا پلان سن کے وفا جب تیار ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا فون لے کے وہاں سے ثالث کو میسج کر دیتی ہے اور اسے سی ویو پر بلا لیتی ہے، جہاں ان فیملی کا بھی جانے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اور پھر سے کہ وہ فیملی وہاں پہنچے ان سے پہلے یہ خود وہاں پہنچ جاتی ہے، اور جب وہ لوگ وہاں آتے ہیں ہٹ پر تو وہ بڑا حیران ہوتے ہیں یہ دیکھ کر کہ وفا کہتی ہے کہ یہ تو ثالث کی گاڑی کھڑی ہے یہاں پر۔ تو عثمان کہتے ہیں کہ چلیں، ارے اس کا مطلب ہے وہ آیا ہوا ہے یہاں پہ، تو چلو دیکھتے ہیں چل کے۔ اور جب وہ ساری فیملی وہاں پہنچتی ہے تو وہاں اس سے پہلے ہی شفا جو ہے وہ ثالث سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پہنچی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر ان کا دل بہت برا ہوتا ہے، اور یہ بڑا غصے ہوتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جس پہ وہ ثالث کہتا ہے کہ میں تمہیں وہ میسیج دکھا دیتا ہوں، تم نے ہی تو مجھے میسیج کر کے یہاں بلایا تھا۔ لیکن عثمان کہتا ہے کہ خبردار تم میری بیٹی سے بات نہیں کرو گے، اور وہ بھی بہت غصے میں کہتی ہے کہ تم باز ہو۔ تو اب یہ جو کھیل چل رہا ہے، شفا جو ہے وہ ابھی تک اپنی حرکتوں سے نہیں آ رہی ہے، اور وہ ابھی بھی انہی کوششوں میں ہے کہ اس کا اگر خلا ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ثالث دوبارہ مل جائے۔ اور دوسری طرف ہے وہ بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اور وہ بھی اس سے وفا کو اپنی یقین دلاتا ہے، اس سے معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اپنے رویوں کی، ہے کہ اب میری زندگی میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، میں ایک مرد کے بعد اب کسی دوسرے مرد کے ساتھ کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہتی، میں زندگی میں پہلے ہی مجھے ایک ناکامی کے بعد میں مزید ناکامیاں نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور اس کی ماں اس کو دیکھ لیتی ہے فرجاد کو کہ وہ وفا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے،
تو وہ بعد میں اس کو پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امی آپ کے بیٹے کو وہ پہلے ہی ریجیکٹ کر چکی ہے اور اب وہ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ تو اب اس طرح سب جن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے وفا اور ثالث کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے اور اس سے شاید شفا کو کوئی فرق حاصل ہو جائے، تو فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور فرجاد جو ہے وہ بھی ابھی اسی آس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب سب کو ناکامی ہو، کیونکہ جو ثالث کو اب یقین آ گیا ہے کہ وہ وفا ہی اس کی منزل ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کو بھی اس بات کا یقین دلا چکا ہے، اور اس کے ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کے والد کو ہم منا لیں گے، لیکن تم وفا کو اپنی محبت کا یقین دلاؤ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ثالث جو ہے وہ اس کوشش میں کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں۔ دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ غیر۔